میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 کاموں سے روکا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ 3 چیزیں کرنے کی ہیں۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ 3 چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ اللہ ہر جمعے کو ممبروں سے یہ پیغام دلا رہا ہے، اور جن 3 چیزوں سے روکا گیا ہے یہ میں علی الاعلان کہہ سکتا ہوں، ہم تمام لوگ گنہگار ہیں، پوری امت اس میں شامل ہے۔ وہی 3 چیزیں آج ہماری زندگیوں کے اندر پنپ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کو جائے وہ ایسا ہے جیسا کہ گھر سے احرام باندھ کر حج کو جائے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلے تو وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر حج کو جا رہا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکا تو اس کے بعد جب تک مصلی پر رہے فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدد ذلہ العالی نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب نماز یعنی فرض نماز سے آدمی فارغ ہو جائے یا سنت نوافل سے فارغ ہو جائے تو جس جگہ پر نماز پڑھی ہے اس جگہ پر کم از کم 3 4 5 منٹ ضرور بیٹھے۔ کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ اس وقت میں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک خاص قسم کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج ہم لوگوں کو عجلت اور جلد بازی اس قدر ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عصر کی نماز میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، فجر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جتنے دیر یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی ہے اتنی دیر ہم باہر کھڑے ہو کر گال بجاتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ہم لوگوں کی محرومی کی بات ہے، ہم لوگوں کی محرومی کی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستغنی عن الدین، مستغنی عن العلم۔ تعلیم میں ہر وہ شخص نہیں بیٹھتا جس کے ذہن میں یہ بات بس جاتی ہے مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، جتنی باتیں یہ کریں گے سب مجھے معلوم ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے، اسی لیے وہ تعلیم میں نہیں بیٹھتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو مستغنی عن الدین اور مستغنی عن العلم کی صفت ہم لوگوں کے درمیان میں آئی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہی محرومی کا سبب ہے۔ یہی کیا ہے بھائی؟ محرومی کا سبب ہے۔ اور آج ماحول اور زیادہ خرابی کی طرف ہے۔ بڑوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا یا علماء کی صحبت کو اختیار نہ کرنا یہ بھی گمراہی اور بربادی کی دلیل ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بھی شیطان نے باور کرا دیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ان کا تو کام ہے روزانہ کا اس طرح کی بات کرنے کا۔ اور بیٹھنے والوں میں بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہیں مکمل نفع کی نیت ہوتی ہے، جو بات ہوگی اس کو سنیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف دوسری نیت سے بیٹھتے ہیں، دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، امام صاحب نے کیا کہہ دیا، یا اس مولانا نے کیا بیان کر دیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ مستغنی عن الدین اور مستغنی عن العلم کی پہچان ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے اس لیے کہ میرے سے زیادہ بڑھیا تو بات یہ کر ہی نہیں سکتا، مجھ سے زیادہ اچھی بات تو اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ بھی گمراہی اور بربادی کی دلیل ہے۔
یاد رکھیں میرے عزیز بزرگوں دوستو، جس نیت سے ہم بیٹھیں گے اسی نیت کے موافق ہمیں نفع ہوگا۔ بہت لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بہت لوگ حج کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے، وہ جب واپس آتا ہے تو وہ اس طرح لوٹتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ لیکن دیکھنے میں بات آتی ہے کہ 10 عمرے کر لیے اور کئی 10 بار حج کو چلا گیا، مگر بازار میں آ کے بیٹھ کے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی لوگوں کی غیبتیں کرتا پھر رہا ہے، پھر بھی ادھر ادھر کی، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دوسروں کو ٹوپیاں اڑاتا ہوا گھوم رہا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں، جی دیکھو ہم نے تو یہ سنا تھا ایک عالم صاحب سے کہ جو حج کر کے واپس لوٹتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، اور یہ تو حج کر کے سرٹیفکیٹ لے آیا جھوٹ بولنے کا، یہ تو حج کر کے معاملات کو خرابی کا سرٹیفکیٹ لے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے درمیان میں یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ علماء نے، فقہاء نے، بزرگان دین نے، مفسرین کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو جس نیت کو لے کر اللہ کی بارگاہ، اللہ کے دربار میں وہاں حاضر ہوگا، اس کو آنے کے بعد اسی طرح کا نفع ہوگا۔ ہم لوگوں کی نیت درست نہیں ہے، معلوم ہوا کہ نہ عمرے پہ جانے کی نیت درست، نہ حج پہ جانے کی نیت درست۔ اسی طریقے سے نماز کا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم پکار کر کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو تمہارے رب کی جانب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور تم نمازوں کو قائم کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک نماز انسان کو بری باتوں، فحش حرکتوں اور غلط باتوں سے روکتی ہے، لیکن آج تک ہم برائی اور غیبت، چغل خوری اور دنیا بھر کی برائیاں کرنے سے نہیں رکے، اور 5 وقت ہم نمازی ہیں۔ تو کیا مطلب، کیا جواب ہوگا اس کا؟ اس کا جواب بھی یہی ہوگا، ہم نماز کو صحیح معنی میں اچھی نیت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پا رہے، اس لیے ہم برائی سے نہیں رک پا رہے۔ نماز کو نماز کے آداب کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کریں گے تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ نماز ہماری نفع بخش ہوگی، جاندار ہوگی، شاندار ہوگی، ہمیں برائیوں سے روکے گی اور غلط حرکتوں سے باز رکھے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں، کہتا رہوں گا انشاءاللہ، قدم قدم پر نشاندہی کرتا رہوں گا، ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے، اپنی نماز کو نماز بنانا چاہیے، جاندار اور شاندار بنانا چاہیے، تب جا کر انشاءاللہ خیر آئے گی۔ ہم نماز پڑھنا آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو تمام چیزوں سے پاک ہو کر آنا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، ظاہر اعضاء کو ہم دھوتے ہیں، چند مخصوص اعضاء ہیں جن کا دھونا وضو کہلاتا ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے۔ لیکن میرے عزیز بزرگوں دوستو، کل ظاہر دین اور باطن دین کی بات آئی تھی، تو یہ اعضاء وضو کا دھونا ظاہراً یہ تو ظاہر دین ہے، لیکن باطن دین یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا بھی وضو کر لیں، ہم اپنے دماغ کا بھی وضو کر لیں، ہم اپنی سوچ کا بھی وضو کر لیں، اس کو بھی پاک بنا لیں، تب جا کر نماز ادا کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا کہ ظاہر اعضاء کو تو ہم نے دھو لیا، لیکن دل ہمارا گندگی سے مکمل لبریز ہے، سوچ ہماری گندگیوں سے مکمل لبریز ہے۔ کہاں ہمیں پروپیگنڈا کرنا ہے، کہاں ہمیں وساوس اختیار کرنا ہے، کس کے خلاف ہمیں گوٹ بچھانی ہے، کہاں کیسی چال چلنی ہے، یہ ساری گندگیاں تو ہمارے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو جب ان گندگیوں سے ہمارا دل وضو نہیں کر پائے گا تو ایمانداری سے بتاؤ ہماری نماز کے اندر جان پیدا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے سورۃ المؤمنون، میں نے 3 جمعوں کے اندر مستقل سورۃ المؤمنون کا خلاصہ تھوڑا تھوڑا بیان کیا تھا، اس میں ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو بات، بری بات، بےہودہ حرکت اور اس طرح کی خراب عادتوں سے مستقل اعراض کرنے والے ہوں گے، وہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کا باطن وضو بھی ہوگا۔
انہی کو نماز نفع دے گی جو باطن وضو کو بھی اختیار کریں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے تھے، حضرات صحابہ ایسے ہی بیٹھے تھے، چند صحابہ آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی تو فوراً ارشاد فرمایا، جس کو دنیا میں جنتی شخص دیکھنا ہو فلاں آدمی کو دیکھ لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس بات کو سنا، فوراً نگاہ دوڑائی، اپنی نگاہوں میں بسا لیا، اچھا فلاں شخص کی طرف اشارہ فرمایا، آپ اس کے ساتھ ہو لیے۔ ان صحابی رسول کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے۔ روایت کے اندر لکھا ہے 3 دن تک مہمان رہے، نہ انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں، نہ انہوں نے بتایا کہ میں کیوں گیا ہوں۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو واپسی کا ارادہ کیا، چونکہ ضیافت مہمان نوازی صرف 3 دن سنت ہے، چوتھے دن زحمت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہیں بھی جاؤ تو صرف 3 دن کا ارادہ لے کر جاؤ، چوتھے دن مت رہنا۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ پھر اکرام کرنے والے کے اوپر ضروری ہے، جو میزبان ہے، کہ چوتھے دن وہ اپنا دروازہ بند کر دے۔ تو معلوم ہوا اصول کیا ہے؟ سنت 3 دن تک ضیافت ہے۔ تیسرا دن جب ہوا وہ وہاں سے چلنے لگے۔ خیر جن کے گھر پر گئے تھے، جن کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی تھی، انہوں نے پوچھا کہ اچھا نہ تو آپ نے کوئی مقصد بتایا، نہ میں نے کوئی ذکر کیا، آخر آنا کیوں ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آیا تھا صرف اس لیے کہ جب آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو آقا مدنی، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت بیان فرمائی تھی، تو میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں اور جا کر دیکھوں ان کے اعمال کیا ہیں۔ لیکن میں نے آپ کے اور اپنے اعمال میں کوئی فرق نہ پایا، جو اعمال آپ کے ہیں وہی میرے ہیں، چونکہ وہ تو صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، سب کی ایک جیسی تربیت تھی، سب کا ایک جیسا اخلاق تھا، سب کے ایک جیسے اعمال تھے۔ فرمانے لگے کہ یہ راز کی بات تھی، بتلانا تو میں نہیں چاہتا تھا، لیکن ترغیباً جب یہاں تک بات آ پہنچی تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع ہو تو میں اس لیے اپنا مقصد بیان کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی عمل نہیں ہے، صرف ایک عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ مقبول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو چارپائی پر لیٹتا ہوں تو اپنے دل کو تمام مؤمنین کی جانب سے پاک اور صاف کر کے لیٹتا ہوں، اس بنیاد پر اللہ کو میرا یہ عمل بہت زیادہ مقبول ہے۔ یہ بات کہنے اور سننے میں بڑی آسان ہے، لیکن عمل میں لانے کے لیے بڑی مشکل ہے۔ ہم لوگ رات کو سوتے ہیں پروپیگنڈا کر کے، صبح اٹھتے ہیں تو پروپیگنڈے کے ساتھ کہ کس کے خلاف ہمیں کہاں محاذ آرائی کرنی ہے۔ یہ ہماری صفات ہے، ہماری نمازیں نفع دیں گی؟ بتاؤ ایمانداری سے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ میں روز پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں انقلاب پیدا کرنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہمیں اعمال کو بہت جاندار اور شاندار بنانا ہے۔ تو نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو تھوڑا سا وقت لے کے چلائیں۔ صبح کا وقت ہے خالی ہے، شام کا وقت ہے عصر کا، کوئی عجلت نہیں۔ ہمیں تسبیح فاطمہ تک کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، اٹھے سلام پھرا، نماز کا تعلق ختم۔ ٹھیک ہے، نماز کا تعلق ختم ہو گیا، لیکن آپ کا اور رب کا تعلق تو ختم نہیں ہوا نا۔ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اللہ کے گھر میں، اتنی ہی دیر آپ کا وہ بیٹھنا اللہ کے یہاں ریکارڈ ہوگا، اور وہی وقت شمار ہوگا کہ یہ اصل وقت ہے جو آپ نے اپنے دین پر خرچ کیا۔ اس لیے میرے عزیزو جب نماز سے فارغ ہو جایا کرو تو تھوڑی بہت دیر 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ جایا کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اپنی خاص قسم کی رحمت کو نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ بیٹھے گا انشاءاللہ اس کو ایک خاص قسم کی رحمت، سکینہ اس کے دل کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اللہ کے مقبول اور معصوم بندے ہیں، ان کی دعا کی برکات خود ظاہر ہے، یعنی جن لوگوں کے بارے میں خود فرشتے دعائیں کریں، کیا عجیب نصیبہ ان لوگوں نے پایا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہے یہ بھی شامل، اور نیتوں پر شامل ہے کہ جیسی ہماری نیتیں ہوں گی ویسی اللہ برکت دے گا۔ اگر ہماری نیت مستقل خالص نیت ہے کہ ہمیں دین کو حاصل کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ خالص نیت جو ہے اس کی آبادی کا ذریعہ بنے گی۔ پھر اس کے ذہن کو اللہ
دیگر تمام خرافات سے محفوظ فرما دے گا۔ اور جب بندے کی نیت ہی درست نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ خالی کرسی تو شیطان کا گھر ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی تو آ کر بیٹھے گا۔ فرشتوں کی دعاؤں میں اگر ہمیں شامل ہونا ہے، اپنا حصہ متعین کرانا ہے، تو پھر ہمیں وہ تمام صفات اختیار کرنی پڑیں گی جو یقیناً اللہ کو پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اور آپ نے ان صفات کی باقاعدہ دعوت دی ہے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ وہ یہی ہے۔ قرآن ایک جگہ پر ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن جو ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، آیت قرآن کریم کی خطبے کے اختتام پر، پوری کائنات اور پوری دنیا کی تمام مساجد میں جمعے کے روز خطبے کا جہاں اخیر ہوتا ہے، اس آیت مبارکہ کو ضرور تلاوت کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں بڑا پیغام پوشیدہ ہے۔ اس میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 کاموں سے روکا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ 3 چیزیں کرنے کی ہیں۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ 3 چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ اللہ ہر جمعے کو ممبروں سے یہ پیغام دلا رہا ہے، اور جن 3 چیزوں سے روکا گیا ہے، یہ میں علی الاعلان کہہ سکتا ہوں، ہم تمام لوگ گنہگار ہیں، پوری امت اس میں شامل ہے۔ وہی 3 چیزیں آج ہماری زندگیوں کے اندر پنپ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بزرگ و دوستو، یہ تمام باتیں اس وقت کھلیں گی جب ہماری صحبتیں اچھی ہوں گی، جب ہم علماء کا احترام کریں گے۔ بات سوئی وہیں لٹکی ہوئی ہے۔ دین کا دار و مدار وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وارثین کے کاندھوں پر رکھا ہے۔ جب اس تعلق کو ہم مضبوط بنائیں گے، علماء کو علماء سمجھیں گے، اور علماء کی ضرورت کو اپنے کھانے پینے سے زیادہ ہم محسوس کریں گے، اور احترام کریں گے، اور اکرام کا معاملہ کریں گے، ان کا وقار بحال رکھیں گے، اور ہم ذریعہ بنے اس بات میں تاکہ ان کے وقار پر ایک کسی قسم کا بھی حرف نہ آئے، تو تب جا کر اللہ ہم پر دین کے فتوحات کا دروازہ کھولے گا۔ اور اگر ہم کیچڑ اچھالتے رہے، برائیاں کرتے رہے، پروپیگنڈے کرتے رہے، اور خلاف چلتے رہے، اور پوری قوم و ملت کو خلاف کرتے رہے، یاد رکھیں، رب کعبہ کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، ریکارڈ آن ریکارڈ بول رہا ہوں، کوئی آ کر بات کاٹے، وہ دین سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حدیث کا فیصلہ ہے، وہ دین سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ دین کا ایک سسٹم ہے، دین کا ایک نظام ہے، اللہ کا قائم کردہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث اٹھائیں، قرآن اٹھائیں، اور اللہ کے تمام بزرگان دین، وہ اسلاف ہمارے جو بڑے گزر چکے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کے لیے کھپائی ہیں، آپ ان کے اقوال پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ یہی بات ملے گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، اس فکر کو ہمیں اوڑھنا ہے۔ ہماری نمازیں بھی جبھی جاندار ہوں گی، جبھی ہمیں نفع بخشیں گی، اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ جتنی تمام اللہ کی مدد اور نصرت خاص تھی، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بھی خاص ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں حضرات صحابہ جیسی مدد ملے، تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدد حضرات صحابہ جیسی ہو، تو پھر ترتیب بھی تو حضرات صحابہ والی اپنانی پڑے گی نا۔ یہ ترتیب ہمارے موافق چلے اور مدد حضرات صحابہ جیسی آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو حضرات صحابہ کی ترتیب کیا تھی؟ یہی کہ میں نے ایک روز بتایا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، یا آپ پر ایک صحابی رسول کو آپ نہیں بتلا سکتے کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آیا ہو، اور اس نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کی ہو، آپ کی چغل خوری کی ہو، اور یا آپ پر برائی یا تہمت یا اس طرح کا الزام لگایا ہو، ایک صحابی کو بھی نہیں بتلا سکتے۔ جتنی تکالیفیں پہنچائی، جتنی برائی کی، جتنی چغل خوریاں کی، جتنی غیبتیں کی، وہ سب غیروں نے کی۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، یہاں تو اپنے ہی بیچارے جو بہت محبتوں کا اظہار کرنے والے، وہ آنن فانن غیبتوں کے مجمع میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ یہاں تکلیف پہنچانا اپنوں کی جانب سے ہے، وہ بھی کسے؟ عامت المسلمین میں یہ تمام باتیں عام ہیں، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، اور نماز کی صفت کیا بتائی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء۔ یہ لفظ فحش کیا ہے؟ اللہ یہاں بھی فحشاء سے روک رہا ہے، یعنی نماز کی صفت کو بتا رہا ہے کہ جب نماز کے درجے میں ہوگی تو سب سے پہلا عمل کیا ہوگا؟ یعنی فحش حرکتوں سے رکے گا۔ اور یہاں بھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ حکم کیا کہ تم رکو، کس سے؟ فحشاء سے، یعنی فحش حرکتوں سے۔ اور فحش حرکت کیا ہے؟ فحش حرکت اسی طرح کی لغو، لا یعنی بات، اس طرح کی تمام برائیاں، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، برائی، ادھر کی ادھر کی، اس طرح کی تمام باتوں سے رکنے کا ڈائریکٹ حکم ہے اللہ رب العزت کا۔ اور نماز اس میں سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ خیر بہرحال محمد بن سماک ایک بزرگ عالم ہے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ 103 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس وقت 200 رکعات نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی رکعات؟ 200 نفل رکعات روزانہ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ یہ ہے جذبہ۔ اللہ اکبر۔ دعا کریں کہ اللہ تمام مؤمنین کو یہ جذبہ نصیب فرمائے، تمام مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ کما حقہ دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی تھی، تو میں نے اس وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب 25 درجے زیادہ ہوتا ہے، اس نماز کو 25 دفعہ پڑھا تاکہ وہ عدد پورا ہو جائے۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ محمد 25 دفعہ نماز تو پڑھ لی، مگر ملائکہ کی آمین کا کیا ہوگا؟ نماز کو تو 25 دفعہ پڑھ لیا، مگر ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں جو ہم پڑھتے ہیں، ملائکہ یعنی فرشتے جو دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس مستقل وہ ایک جماعت دعا کرتی ہے، اور فرشتوں کی ایک جماعت اس دعا پر، دعائے مغفرت اور استغفار پر آمین کہتی ہے۔ ہماری وہ 25 دفعہ کی نماز پڑھی ہوئی اپنی جگہ پر ہے، مگر وہ فرشتوں کی آمین کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کی فضیلت اور جماعت کی اہمیت نصیب فرمائے، اور اپنی نمازوں کو مستقلاً 5 وقتہ پابندی کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور تمام مؤمنین کو اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔